وطر فرض میں سے نہیں ہے. فرض صرف 5 وقت کی صلاتیں ہیں جس میں سے وطر نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص وطر نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فرض چھوڑنے والا ہے. اگر وہ عشاء پڑھ رہا ہے، فجر پڑھ رہا ہے اور وطر نہیں پڑھتا تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض چھوڑنے والا ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وطر نہ پڑھتا ہو وہ برا آدمی ہے، رجل سو، برا آدمی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں بچا. لیکن انہی کا فتویٰ ہے کہ 5 وقت فرض میں سے اگر فرض چھوڑ دے تو مسلمان نہیں بچے گا. تو فرض چھوڑنے والا مسلمان نہیں بچے گا اور وطر چھوڑنے والا مسلمان بچتا ہے لیکن برا آدمی ہوتا ہے کیونکہ اس نے وطر چھوڑ دیا. اس لیے دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. فرض کو اور فرض سے کمتر کو ملا نہیں سکتے. کچھ لوگ اسے واجب کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کو سواری پہ پڑھتے تھے اور غیر فرض کو سواری پہ پڑھتے تھے اور فرض کو سواری سے اتر کے پڑھتے تھے اور وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ادا کر لیا کرتے تھے. اس لیے وطر فرض نہیں ہے، وطر واجب نہیں ہے اور واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. تو وطر واجب نہیں ہے، وطر سنت مؤکدہ ہے اور اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پاتا ہے اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا. لیکن ظاہر بات ہے وطر بہت اجر و ثواب والی صلاح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے اور اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس لیے معمولی سمجھ کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو. اگر کبھی چھوٹ جاتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا اور وطر کو کوئی اہمیت نہ دینا یہ کسی بھی عالم دین کی تعلیم نہیں ہے. یہ کسی عالم کی، کسی امام کی تعلیم نہیں ہے کہ وطر کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دو. وطر سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ میں بھی ایسی مؤکدہ جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جیسے فجر کی 2 رکعتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کے نبی سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے، ویسے ہی وطر اتنی تاکید ہے کہ سفر و حضر میں اسے نہیں چھوڑتے تھے. تو وطر کو پڑھنا چاہیے اور وطر نہ پڑھنے والے کی عشاء نہیں ہوگی یہ بے دلیل بات ہے. وطر جو نہیں پڑھے گا عشاء کی صلاح اس کی بھی ہو جائے گی لیکن وطر پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا.